حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے مال کے اندر بھی برکت ہو، اس کے رزق کے اندر بھی برکت ہو، اس کی جان کے اندر بھی برکت ہو، تو والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ والدین کی قبر کی زیارت کیا کرو، والدین کی قبر پر جا کر فاتحہ پڑھا کرو، یہ بہت بڑا درجہ ہے۔ تو میرے دوستو، بات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اپنی اولاد ہونے کے ناطے اپنے والدین کی قدر کرنی ہے، اپنے والدین کی خدمت کرنی ہے، اپنے والدین کا ادب و احترام کرنا ہے۔ ہم جتنا ادب و احترام کر لیں، ہم جتنی قدر کر لیں، ہم جو کچھ کر لیں، والدین کے آگے کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ جو بھی ہمیں رب تعالیٰ نے عطا کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے والدین کے صدقے عطا کیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے مال کے اندر بھی برکت ہو، اس کے رزق کے اندر بھی برکت ہو، اس کی جان کے اندر بھی برکت ہو، تو والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے، والدین کا ادب و احترام کرے۔ رب تعالیٰ ایسا کرم فرمائے گا، کسی پیر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی مولوی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی کے آگے زانو تلمذ ہونے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ زانو تلمذ ہونا ہے، والدین کے آگے ہو جا، اگر ہاتھ چومنے ہیں والدین کے چوم لے، اگر تو یہاں پر والدین کے ہاتھ چومے گا، کل بروز قیامت وہ فرشتے ہوں گے وہ تیرے ہاتھ چوم رہے ہوں گے۔ اس لیے نہیں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ وہ بھی عبادت ہے، یہاں پر بھی اللہ نے فرمایا اس عبادت کے ساتھ والدین کے ساتھ اس نے سلوک اختیار کرنا ہے، اسی والدین کے ساتھ ادب و احترام کے ساتھ رہنا ہے۔ جیسا اللہ کی عبادت کرتے ہو، اس کا حق ادا کرتے ہو، والدین کا بھی حق ادا کرنا ہے، اس کے ساتھ اس نے سلوک اختیار کرنا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، وہی انسان ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، لیکن اس میں محنت لگتی ہے۔ محنت کریں گے تو ہماری زندگی سنور جائے گی، محنت کریں گے تو ہمارا کام بن جائے گا۔ اور یہ ماہ مقدس وہ بہت ہی خوش قسمت ہیں، وہ بہت ہی سعادت مند ہیں اولاد کہ جن کے والدین یا جن کے کوئی عزیز اس ماہ مقدس کے اندر اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے، خالق حقیقی سے جا ملے، اس ماہ مقدس کے اندر ان کا وصال ہوا، فوت ہوئے، وہ رب تعالیٰ کے ہاں بہت ہی درجات کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور مغفرت کے رب تعالیٰ کے انعامات ان کی طرف ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاک نبی نے فرمایا کہ یہ رمضان المبارک ایسا مہینہ ہے، چاہے کوئی زندہ ہے اس کا پر بھی یہ رحمت ہے، چاہے کوئی فوت ہو چکا ہے اس پر بھی رب تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہے۔ تو سب سے بہترین اولاد وہی ہے جو والدین کے جیتے جی بھی، والدین کے مرنے کے بعد بھی اپنی والدین کے اوپر اس طرح کا رویہ رکھتے ہوئے والدین کے ساتھ احسان کرتی ہے۔ سب سے بڑا احسان یہی ہے کہ اولاد اگر دنیا کے اندر فرما بردار ہوگی، اولاد اگر دنیا کے اندر نیک ہوگی، والدین اگر فوت بھی ہو جائیں، ان نیک والدین کے صدقے رب تعالی ان بندوں کی ایسے بخشش کرے گا، ایسے مغفرت کرے گا۔ حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کل بروز قیامت والدین کو اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر کیا جائے گا۔ ان والدین کو اگرچہ ان پر جہنم واجب کی جا چکی ہوگی، انہیں جہنم کے قریب لے جایا جا رہا ہوگا، رب تعالیٰ کی طرف سے آواز آئے گی اے میرے بندے کو جنت کے اندر داخل فرما دو، جنت کے اندر داخل کر دو۔ وہ بندہ عرض کرے گا مالک و مولا میرے اوپر تو جہنم واجب کر دی گئی تھی، میں تو جہنم میں جانے والا تھا، میرا تو کوئی ایسا عمل ہی نہیں تھا جس کے صدقے مجھے جنت میں بھیجا جاتا۔ رب تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا کہ اے میرے بندے اگرچہ معاملہ ایسا تھا لیکن تو نے دنیا کے اندر اپنی اولاد چھوڑی تھی جو بہت ہی نیک تھی، اچھے کام کرنے والی تھی، نیک عمل کرنے والی تھی، انہوں نے فلاں جگہ پر بیٹھ کر یہ اچھا عمل کیا تھا، انہوں نے فلاں جگہ پر بیٹھ کر تیرے حق میں دعا کی تھی، ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی تھی، بخشش کی دعا کی تھی، ان بخشش کی دعا کرنے کے صدقے میں نے تیرے تمام گناہوں کو مٹا کر نیکیوں کے اندر تبدیل کر کے تجھے جنت میں داخل فرما دیا ہے۔ وہ کیسے والدین ہیں یار، ہمارے لیے کیا کچھ نہیں کر رہے، ہماری بدقسمتی ہے۔ لہٰذا وہ زندہ ہیں ان کی قدر کر لیں، مر گئے پھر وہی ہوگا، قسمت والے ہی جانتے ہیں، قسمت والے ہی وہاں پر مقام کو پہنچتے ہیں۔ والدین کی قبر کی زیارت کیا کرو، والدین کی قبر پر جا کر فاتحہ پڑھا کرو، یہ بہت بڑا درجہ ہے۔ اگر کسی اولاد کی والدین دنیا کے اندر ناراض ہو کر اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اگر ان کو پھر اب عقل آئی ہے،
اب انہیں سمجھ آئی ہے، اب انہیں توفیق ملی ہے رب تعالیٰ کی طرف سے، تو پھر اب ان کے پاس خوبصورت موقع یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر مانتے ہوئے اللہ کی رضا کی خاطر والدین کی قبر پر جا کر ان کی قبر کا بوسہ کریں، ان کی قبر کو بوسہ دیں اور وہاں پر معافی مانگ کر رب تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ یقیناً اللہ کا فضل اور اس کی رحمت وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت ہمیشہ اس مسلمان کی طلبگار ہے کہ جو بندہ مومن اس رب تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا ہے۔ جو بھی بندہ اس اللہ کے حضور رجوع کرتا ہے رب تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے، اور یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی دعا کو قبول فرمائے گا اور اس کی بخشش فرما دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آخری بات، وقت کم ہے، پھر افطاری کا بھی جو ہے اہتمام کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر تشریف فرما ہوئے، سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین۔ صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آمین کہنا کیسا تھا؟ آج تک تو ایسا معاملہ نہیں دیکھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل امین آئے، انہوں نے بد دعا کی، یہ دعا نہیں ہے بد دعا ہے، کہ جس نے اس ماہ مقدس کو پایا جو چل رہا ہے اور اس کی قدر نہ کی، رمضان المبارک کے روزے نہ رکھے، وہ تباہ و برباد ہوا۔ جس نے میرا نام سنا مجھ پر درود نہ بھیجا، اس کی ناک خاک آلود ہو۔ اور جس نے اپنے والدین کو پایا اور ان کی قدر نہ کی، اللہ تعالیٰ اسے تباہ و برباد کرے۔ یہ تین جملے ہم اس پر غور کر لیں کہ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ والدین کی قدر نہ کرنا، یہ کتنی بڑی بات ہے، یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ والدین کے لیے ہاتھ اٹھا کر بخشش کی دعا نہ مانگنا۔ اگر ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کے ناطے اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر اس رب ذوالجلال کے آگے ہم ہاتھ اٹھائیں، یقیناً رب تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ والدین کا ادب و احترام کرنا، والدین کا قدر کرنا، والدین کی عزت کرنا ہم مسلمانوں کا حق ہے۔ والدین سمجھ کر بیوی کو ترجیح دینا، اولاد کو ترجیح دینا، یہ کوئی بات نہیں ہے۔ والدین کو ترجیح دیں، زندگی بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جملے بارگاہ مقدسہ میں قبول فرما کے اللہ تبارک و تعالیٰ بھائی خالد کی والدہ محترمہ مغفورہ مرحومہ کے لیے باعث نجات اور بخشش و نجات کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو تا حد نگاہ وسیع فرما کے اللہ تبارک و تعالیٰ قبر حشر کی منازل کو آسان فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما توفیقی